قاضی یاز مالکی نے شفا شریف دے اندر لکھیا کہ بندہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوئے، لیٹیا ہوئے، انج کیتا ہوئے تے خیال دی دنیا چ صرف انہوں ایک لمحے واسطے اے خیال آ جائے کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ایک خیال آ جائے، فرمایا اسی وقت ہی کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اتنا حساس ہے، یہ تے جانوروں ہی پتہ حضور آخری نبی ہے، جانوروں ہی پتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوشت دے اتے آپ دی بارگاہ خیبر دے موقع دے اتے ایک گدھا پیش کیتا گیا، دراز گوشت۔ حضور نے دے کول پوچھا کہ تیرا نام کی ہے، اور عربی میں پوچھا، انہیں عربی جواب دیتا، جانور ہے، 4 لتاں والا ہے۔ میں کہ حضور گدھے نو ویکھن انہوں عربی آ جاندی تے قبر وچ غلاماں نو ویکھن کے غلاماں نو عربی نہیں آئے گی۔ تو کسی مدرسے چو نہیں پڑھا، انہیں جواب شروع کیتا، حضور میرے باپ کا یہ نام ہے اور شہاب ہے، اور پھر میرے دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، لکڑداد۔ انہیں اپنے 60 بزرگاں دے نام جنہاں دی نسل ہی چو چلدا آ رہا سی انہاں دے نام سنا چھڑے۔ سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھے سی، تو پوری گردان ہی پڑھ چھڑی۔ انہیں کہ حضور مینوں یقین سی جدوں تک میں بولدا رہاں گا امام الانبیاء میریاں گلاں سندے رہن گے، بس۔ تو میں تاں پورا شجرہ تانوں سنا چھڑیا۔ تو حضور میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں جدوں آپ دی بارگاہ نہیں سا آیا تے میں ایک یہودی دی ملکیت سا، تو سارا دن مینوں بھوکا رکھدا سی تے شام نو حجاں ماردا سی، ہتھے بھوکا بھی رکھدا سی تے حجاں بھی ماردا سی۔ حج مارو نا تے بندے دا ساہ رک جاندا ہے۔ حضور مینوں حج ماردا سی، بلکہ حجاں ماردا سی، جمع دا سی گئے۔ اے دے باوجود جدوں میرے اتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے ڈھا چھڑدا سا، میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہونے دیتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہ حضور وقت کنت اتوقعک ان ترکبنی، حضور اس واسطے کہ مینوں یقین سی کہ میرے اتے آپ نے سوار ہونا ہے، اور میں انہاں جانوراں دی اولاد وچوں جنہاں دی پشت دے اوتے صرف رب دا نبی سوار ہویا ہے۔ کیسی گل ہے، گدھے نو پتہ حضور آخری نبی ہیں، اور گدھا گدھا ہو کے یہودی نو اپنے اوتے نہیں بہن دیندا، گدھا گدھا ہو کے یہودی نو اپنے اوتے نہیں بہن دیندا۔ اور ایک ساڈی قوم ہے جڑے یہودیاں دے ایجنٹ لنگڑے خان نو اترن ہی نہیں دیندی، اور پھر کہتے ہیں نور اللہ قادری صاحب فرمایا کرتے تھے نا مرحوم کہ عمران خان صاحب بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو میں کہ عاشق رسول اڈیالہ جیل دے اندر ہے تو جا کے مٹھیاں کیوں نہیں بھرتا؟ عاشق رسول کے ساتھ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے؟ تھی تو 4 دن اندر گئے ہو، 5ویں دن تسی آ کے کہنا شروع کر دیتا ساڈا لگتا ہی کچھ نہیں ہے، اور دنیا کہتی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تینوں کہنے کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مکافات عمل ہے، ظلم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے، یہ تو مکافات عمل ہے بابا۔ آجی اور بھی بڑا، آجی بہت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے فیض آباد کا حساب ابھی باقی ہے۔ آج تے تسی بڑے سکون دے نال بیٹھے ہو، یہ تے مسجدان دے اندر بڑے بڑے چھاپے وجے، 2 ہی گلیں نے جی، میں مختصر لمبی گال نہیں کروں گا۔ نون لیگ نو ممتاز قادری لے گیا، نون لیگ نو فیض آباد دا دھرنا لے گیا، تے پی ٹی آئی نو یتیم خانے دا آپریشن لے گیا، بس اے 2 گلیں نے۔ ایک نو ممتاز قادری دی روح نہیں چھاڑ رہی، تے دوجے نو او جڑے ساڑے یتیم خانے دے اندر حالت روزہ دے اندر جڑے ساڑے نوجوان شہید ہوئے انہاں دیا روح نہیں چھڑ رہی، ورنہ اے تے قبلہ سمجھ دے کچھ نہیں سن کسی نو، لیکن رب تے پھر رب بے نہ تے اے اس واسطے نعرہ جدوں بھی لگے نا، ضمناً میں تو مسئلہ دسیا کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدوں بھی لگے کدی بھی ہلکا جواب نہ دینا۔ اے زندہ باد دی ضرب اتنی ہونی چاہیے کہ او پتہ چل جائے۔
توجہ. اچھا کیسی گل ہے، میں تمہیں ویکھ رہا ہوں، میں تمہیں ویکھ رہا ہوں، حالانکہ تسی میرے واسطے تے نعرہ نہیں لا رہے نا، پر میں تمہیں ویکھ رہا ہوں. تے نعرہ صرف ہاتھ چک کے نہیں لائی دا، نال زبان بھی کھولی دی، جدوں حضور دی محفلی چاہیے منہ نو بیڑا لا کے نہیں آئی دا. اے جڑا لبیک والے دا پسینہ ہے نا، یہ بھی قیامت والے دن تلے گا. اے تے بخاری دی حدیث ہے، جڑا گھوڑا میدان جہاد جانے جانے لد کر دے، موتر کر دے، قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر انہوں رکھ کے تولیا جائے. تے کمال نہیں ہوئے گا، ایک پاسے لد تل رہی ہوئے گی تے کسی پاسے لبیک والے دیا پرچیاں بھی تل رہی ہون گیا. ہاں پرچیاں تل رہی ہون گیا جناب، تے ساڑیاں تے گڈیاں بھی تلن گیا. جنہوں نے فارچونر تے اعتراض سی، وہ فارچونر بھی قیامت والے دن تل رہی ہوئے گی، اوتھے کی کریں گا. اور اصل مزہ تے ادو آنے جدوں بابا جی دی وہیل چیئر نو تولیا جائے گا. ہاں اے میں تواڈے نال کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، میں پڑھیا ہاں تے پڑھیا میں امیر المجاہدین کو لو. ہر بندے نے اختیار ہے، انگلی کھڑی کر کے گل کر سکتا ہے، مولانا یہ آپ نے بات کہاں سے کی ہے. ہر بندے نے اختیار ہے. اے اسی نہیں کہندے جناب سانو بس کیمرہ دے دیو تے کمرہ دے دیو نا، اسی کھلے عام بیٹھے ہیں نا. ایسا ٹھیک ہے جی. مضمون چونکہ انہیں تھے کوئی فقیر بیٹھا، ان پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہے، او دی کوئی روح دی برکت نال مضمون تے واہ واہ چھڑ گئے. انہوں مکائیے کیڑی گل ہو رہی سی جی پہلے انہوں ختم کریے. نہیں اس تو پہلے ایک گل ہوئی ہاں جی، وہ بھی ہو گئی، اور وہ بھی ہو گئی، اور ہاں نہیں نہیں جڑی ہو رہی سی وہ بھی ہو گئی، دفعہ کرو نو. اور میں تو ایک جڑی گل گزارش کر رہا سا نا کہ آمنا سامنا کدی بھی نہیں. تے دوسری گل یہ کر رہا سا غیرت دینی. مولوی ویکھو جی، حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او. فرمایا جڑا حضور دا جنہ وڈا عاشق ہوئے گا وہ حضور دے دشمنوں دے نال اتنی زیادہ نفرت کرے گا. تو میں حیران ہوں، آپ فرماندے نا حضور دے دشمنوں نال نفرت کرے گا. ساڈا نواز شریف کہندا مرزائی بہن بران. تے پھر بھی دنیا پاگل ہو گئی ہے حضور دنیا. وہ میں کہا 75 سال دے بابے چو کی کڑنا ہے جڑے جانوراں دا خون لوا کے تواڈے کول آ رہے نے. جس بندے نے اپنی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا تواڈی تقدیر سیدھی کرے گا. کدی سوچیا بھی کرو بھائی کیڑے پاسے چاہ نہیں چھڈو جی. مولوی مسجد ہی چنگے لگتے ہیں، مولویوں دا کی کام ہے سیاست دے نال. یہ کوئی چنگی شاید نہیں ہے. میں کہا جے چنگی نہیں ہے تو تسی کیوں کرتے ہو؟ کہندے نہیں چنگی شاید ہے. میں کہا پھر اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ تے اپنے آپ نو بچاؤ جناب، تے حضور دے دین وال چلو. اس دین واسطے میں آیا تو تسی او تو قبلہ غزالی صاحب میں نو سڑک تو انٹرچینج تو لے کے اتھے آئے، پھر اگے بندے کھڑے سن، پھر نال تسی پھول سٹے، نال تسی سٹیج سجایا، پھر کرسی تے میں نو بٹھایا. پھر کوئی مسئلہ نہیں جی 2-4 بندوقاں والے بھی جی کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی دے حوالے نال. لیکن یہ دین ساڑھے کول اتنی آسانی نال نہیں پہنچیا جتنی آسانی نال آج اسی بیان کر رہے ہیں. اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جیسا شہر چھڑ دیتا، مکے جیسا شہر چھڑ دیتا. اس دین دی سربلندی واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دا جنازہ نہیں پڑھیا. آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار، آخری جو چہرہ ہوتا ہے نا جی بیٹی کا، آپ وہ حضور نے وہ بھی نہیں دیکھا. حضور بدر تشریف لے گئے، آپ جانتے تھے کہ میں نے بدر جانا ہے اور میری بیٹی کا وصال ہو جانا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں تھی، آپ کے حرم میں تھی، آپ نے فرمایا عثمان تسی بدر نہیں جانا، تسی میری بیٹی دی خدمت کرو، اللہ تانوں بدر ہی جان والے دا حصہ نصیب فرمائے گا. اور اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے اور چبایا گیا کلیجہ. تے میں تے تسی کی کیتا جی تے کچھ بھی کام نہیں ہویا جی، تے اتنا بڑا کام باقی ہے
کہ میں حیران ہونا جڑے پنڈ پہنچتے ہیں جی اسی میں اس سال دے اندر تقریباً 1,30,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے جڑے پنڈ جانے اگو دنیا کہندی بابا ایتھے آیا سی اسی سارے رل کے اتنے محفل پوریاں نہیں کر سکتے جتھے جائیے اتنے کہندن جی بابا جی ساڈے گھر بھی آئے سن تے میں حضرت غزالی صاحب کو عرض میں کر رہا تھا بابا جی دے دربار شریف تے جانے لتاں کم رہی ہوں کہ بابا جی کہن گے کیڑا کام کر کے مینوں منہ وکھانے سے آ گیا اور بابا جی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے وہ تو ہمارے بزرگ بیان نہیں کرتے بس صرف آپ نے ایسے ہی جا کر بات ختم کر دی آپ کو پٹیاں ہوئی تھی جب جیل سے آپ تشریف لائے کسی نے پوچھا حضور سنائے پھر اندر 5 مہینے اور وہ 5 مہینے بھی نومبر دسمبر جنوری فروری کے مہینے تھے اور بابا جی فرماتے ہیں جدو میں انہوں کو کمبل منگدا سا تو میں انہوں ٹھنڈے پانی دے اندر کمبل پہ ہو کے سٹدے سن ہوتے تو انہوں نے پوچھا جی کوئی بات سنائے تے ویکھو گل کیویں ختم کر چھڈی فرمایا یار تینوں کی سناواں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ تے اس دین واسطے تے جناب سانو بڑیاں محنتاں کرنیاں پینیاں قربانیاں دینیاں پینی دین قربانیوں کا نام ہے اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ خطیب دا نام وڈا نہ ہوئے خطیب ناراض نعت خان نوں لکھ روپیہ نہ دو وہ کہندا میں آنا ہی نہیں ساڈا حال کی ہو گیا اور میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے ایک بندے کو میں نے تاریخ لبیک کی دعوت دی میں کہ یار کرین علی پارٹی نو ووٹ پا چھڈو وہ کہتے ہیں اسی تے جدی پشتی گنجے دیں جی نون لیگ دیں میں کیا تیری قبر ہی چاہنا ہے نواز شریف نے سنو جواب سنو دا تے ایدے تے تسی ہس پہ ہو جواب سن کیا پھر ویکھنا انہیں کہ جی میری قبر ہی نواز شریف نہیں آنا ہے جی اے قوم دا حضور ہے میں مسجد وچ بیٹھ کے تواڈے نال گل کر رہا ہوں انہیں میں کہا تو کی بک رہے ہیں انہیں کہا مولوی صاحب جاؤ کے اپنا کام کرو میری قبر ہی تو نہیں آنا ہے شکر نہیں کرتے تو انہوں لبیک والے نے میدان ہی دیتے جڑے تواڈی باں پھڑ کے کہندے اوئے ادھر نہ جانا اوئے ادھر نہ جاؤ اوئے ادھر نہ جاؤ جڑا چاہتا ہے پاکستان دا لویا مک جائے وہ آج نون لیگ وال جائے گا جڑا چاہتا ہے کہ جڑیاں بچیاں گھر بیٹھیاں وہ بھی نچنا شروع ہو جاون وہ کہندا پی ٹی آئی اگے آنی چاہیے جڑا کہندا پاکستان دے اندر سیکولرزم آوے جو ہندوؤں دے نال بھی انہوں کیا جائے جی تسی ساڈے بہن برا لگدے ہو وہ کہندا جی پیپلز پارٹی آوے ایک کوئی طبقہ بچیا جڑا کہندا حضور دا دین تخت آوے او کرین علی پارٹی وال ٹرنا چاہیے اور دین بھی ان کا اور دین بھی کس کا سنو جی دین بھی کہدا جب ولادت ہوئی اصول ہے بچہ روتا ہے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں مسکراتے ہوئے آئے دوسری بات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر علائشیں لگی ہوتی ہیں اس کو گھر والے کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں سردی نہ ہو گرمی ہو تو نہلا دیتے ہیں سردی ہو تو کپڑے دے نالوں پوچھ دیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو چند عورتوں نے آپ کو پکڑ کر غسل دینے کا ارادہ کی آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو غسل ان کو دیا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتے یہ خود بھی پاک ہے ان کی والدہ بھی پاک ہے قیامت تک ان کی آل بھی پاک ہے اور ولد النبی مکحلا بچہ پیدا ہوئے نانی دادی پھپھو خالہ اکھن سرما لاندی ہے ساڑھے حضور دی ولادت ہوئی اکھن سرما رب ذوالجلال نے خود لایا ہویا سی اس نبی کا دین ہے جناب حضور فرماندن میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے پھر سانو کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا تے حضور دے دین دے نال کنے کنے کھڑے ہونا ہے جی ہاتھ تھلے کرو پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے مسیتے بیٹھے ہو یہ تو پتہ ظاہر ہے ایتھو باہر نکلو گے چاچا سامنے کھڑا ہوئے گا ماما ادھر ہوئے گا فلانا یار ادھر ہوئے گا انہوں کو تو جدھر جانا ہے جا میں تو حضور دے دین والی جانا میں حضور دے دین وال جانا ہے اور جی ہاتھ کاٹ کے انہوں نے گل سنا رہے ہیں پھر ویکھنا بدر شریف دے اندر دیکھو جی جڑے وڈے کافر سن ابو جہل ابو لہب شیبہ ولید بن مغیرہ تے ایک اور نام ہے مشہور عتبہ اے وڈے کافر سن
اتبا میدان بدر وچ تے حضور دے غلاماں وچ اتبا دا سگا بیٹا حضرت ابو حذیفہ، پتر حضور دے غلاماں وچ تے پیو کافراں دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دی دوڑاں لا چھڈو۔ 70 کافر بدر وچ مارے گئے تے جنہاں چوں ایک اتبا بھی سی۔ پھر حضور نے دوسرا اعلان فرمایا، فرمایا جڑے وڈے وڈے سردار بنے پھردے سن نا، انہاں نوں گھڑے چ انج نہیں سٹنا، بلکہ انہاں دیاں لتاں چ رسیاں پاؤ، جویں ٹگے دی لت دے اندر رسی پا کے انہوں دھریک دے نہیں ہیں۔ فرمایا انہاں نوں دھریک کے، انہاں نوں کھچ کے، انہاں نوں درو کے تے کنویں دے اندر سٹ آؤ۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندن کہ میرے والد نوں حضور نے فرمایا اتبا نوں بھی رسیاں پاؤ، تو اتبا نوں جدوں رسی پا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے سن نا صحابہ، تے حضرت ابو حذیفہ نے ایک واری ویکھ لیا اپنے باپ نوں۔ حضور نے فرمایا لاش روک دیو ایتھے روک دے، یہ تے پتر اے لوکی تے ہاتھ سوچ کے چک دین کہ چکنا چاہیے یا نہیں، ایتھے کی ہویا جی؟ حضور نے فرمایا لاش روک دو، اور حضرت ابو حذیفہ کو حضور نے طلب فرما لیا۔ فرمایا پیو نو ویکھیا کیوں؟ فرمایا اپنے پیو نو ویکھیا کیوں ہے؟ فرمایا دکھ لگیا کھول دئیے؟ عرض کیتا نہیں 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 یا رسول اللہ دکھ نہیں لگیا میں نے۔ فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ سونا جی ہون دانا کیڑا ہوئے گا جڑا ایتھے ہاتھ رکھدا ہے یا ایتھے ہاتھ رکھدا ہے یا ایتھے؟ دانا کیڑا ہے؟ کہندن میں تے چودھری ہاں، میں تے ڈوگر ہاں، میں تے ارائی ہاں، میری تے فلانی ذات ہے، میں تے فلانی ذات دے نال تعلق رکھتا ہاں۔ ایتھے کوئی ذاتاں شاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، بلکہ ایک ذات ہے جناب ترکھان۔ انہوں کسی نے پوچھو ہے تو کوئی کسی بھی مجمع دے اندر ترکھان بیٹھا ہوئے نا تو پوچھو تیری ذات کی ہے، وہ کہندا کارپینٹر۔ وہ پنجابی چ اپنی ذات بھی نہیں دستا، یہ اتنی ہلکی ذات سمجھی جاندی۔ لیکن ایک ترکھان ایسا بھی ہے جنہوں حضرت موسیٰ ملن واسطے میاں والی جیلے چلے گئے۔ اسی میں نہیں اپنی زندگی چ ویکھیا جی ترکھاناں دے مزار، سیداں دے تے ویکھن جی، ترکھاناں دے مزار نہیں بن دے، لیکن ایک ترکھان ایسا ہے جدا مزار بھی بنے ہیں۔ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی، 11 اے 8 گز ہے یا 9 گز ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1929 دے اندر 11 گز دی پگڑی لا کے علم الدین دے پیراں چ رکھی ہے۔ ترکھان دی میں تانوں گل سنا رہا تے آپ نے فرمایا ہوئے پیراں تو کپڑا ہٹاؤ، تے آپ دے مرید کہنے لگے حضور میت دا متھا چومی دا تسی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ تے آپ نے فرمایا میں متھا تاں نہیں چوم رہا کہ کل رات متھا حضور نے خود چومیا ہے، تے میں حضور دے نال برابری نہیں کر رہا، تے میں پیر تاں چوم رہا ساری دنیا نو دسنا چاہنا جے عزت کروانی نے تے پھر نبی دی عزت تے پیرا دینا پینا ہے۔ تے کیڑی ذات ہے جی میں چودھری ہیں؟ کوئی چودھری کوئی بھی کچھ نہیں ہے جناب۔ ساڑی سب تو وڈی پہچان ہے وے کہ اسی حضور دے در دے کمی ہیں جی، اسی پنجتن پاک دے نوکر ہاں، اس تو وڈی ساڑی کوئی پہچان نہیں۔ حضور نے فرمایا ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کی تو حضور میرا پیو بڑا سمجھدار سی، یہ پنچایتی سی، گلی باتی سی، جتھے ہاں کر چھڑدا سی ہاں چ فیصلہ ہوندا سی، جتھے نہ کردا سی نہ چ فیصلہ ہوندا سی۔ تے میں جدوں کلمہ پڑھیا میرے پیو نے نہیں پڑھیا تے میں گل سوچدا رہندا سا میرا پیو بڑا سمجھدار ہے، ایک دن میرا پیو بھی کلمہ پڑھ لوے گا۔ سرکار نے فرمایا تے سمجھاں دا رولا نہیں، تے فضلاں دی گل ہے۔ تے دانا وہی ہے جنوں اللہ نے اپنے حبیب دا پیار عطا فرما چھڑیا، بس تے حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا ہے جی، تے اے اس طرح کر کے کھڑے ہونا ہے جی۔ ہاں لکھاں سلام، بس راضی جی۔ اے اتنا تواڈے ہاتھ اے تسی ہاتھ انج کیتا نا جی، کہتے ہیں ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے؟ ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے؟ میں کہا انگلیاں چ نور نکلدا ہے، لیکن اج نہیں سمجھ آنی۔ حشر میں ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون، اج اوکھا ہے۔ تے اور پھر احسان صاحب کتنے جی جنہوں نے محفل کرائی؟ احسان بھائی ہیں جی کتنے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تانوں دین دا درد دس رہا جی، اے سنگی دے اندر جی، اندر آؤ، سبحان اللہ، لو جی بس یہ اتھے زیارت کرواؤ، اپنی اتھے کھڑے رہو۔ اے مولوی دا پتر تے نہیں ہے نا، کوئی کسی سجادہ نشین دی بھی اولاد ہی چو نہیں ہے جی۔ تے دین دا درد دیکھو، 9 مہینے ہو گئے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا آج تک، 8 یا اتنا ہی ہے جی،
کوئی 7-8 مہینے پہلے انہوں نے لاہور آ کے ٹائم لیا حضور کو تے اے دے پیچھے کون ہے؟ اے دے پیچھے بھی بابا کھڑا ہے. اے میرے نال تے میرے لی گڈی تے نہیں بیٹھ کے آیا تے تواڈے پنڈ دا ہے. تسی جاندے ہو یا نہیں جاندے نا؟ ساڈی قوم بھی ایسی جدوں مرضی کوئی نہیں جاندے. تے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ایسا سانو مرد کلندر عطا فرمایا جنہیں لوکاں دے قبلے درست کر کے رکھ چھڈے. اسی اپنی اولاد نو حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے. بابا لوکاں دی اولاد نو حضور دا غلام بنا گیا. جڑا ایک سنت تے عمل کرے انہوں 100 شہیداں دا ثواب ہے. جڑا بابا پوری امت نو زندہ کر گیا آج اللہ انہوں کتنے ثواب دے رہا ہے. ہن ایک کوئی گل رہ گئی جناب، سعد رضوی نے کی کرنا ہے؟ وہ دی عمر تے 28 سال ہے. لے اے گل ہے اے لبیک تے نکے نکے بال ہیں، انہوں نے کی کرنا ہے؟ اور میں کیا ہوئے ابو جال نو لمیاں پان والے بھی 2 بال سن. باقی رہ گیا مسئلہ کہ سعد رضوی صاحب دی عمر 28 سال ہے تے میں او بچہ ہی ہے نا ساڑھے بچیاں ورگا بچہ ہے. میں کہا نہیں جلیا، مقابلہ ضرور کریں لیکن پہلے پیو خادم رضوی ورگا ضرور لے کے آئے. میں اے تسی جڑے ساڑھے ذمہ دار ہیں انہوں تو پتہ ہے امیر محترم دے وال نا سفید ہونا شروع ہو گئے. داڑھی شریف دے بھی وال تے اے وال بھی انہوں دے چاندی آ گئی سفید ہو گئے. تے میں حیران ہونا کیویں رات نو اگلے نواب شاہ ہوندے ہیں، اگلے دن لاڑکانہ ہوندے ہیں، سندھ حیدرآباد، اگلے دن دیکھ دیں جی فلیکس آ رہی نارووال جا رہے ہیں، پھر ویکھی دا جی اگلے دن حاصل پور ہیں. خطیب جڑے نا خطیب ایک پٹی تے تقریراں کردے ہیں تے جتھے تقریر کرن گے رات نو بھی اتھے ہی رہن گے. پھر صبح دیسی گھیو دا ناشتہ ہوئے گا، پھر سارا دن سون گے، پھر اگلے دن اگے جان گے. پھر اس پٹی تے انہوں نے گفتگو کرنی تے ساڑھے امیر محترم ادھر نارووال، ادھر حاصل پور، ویاڑی، عارف والا، بورے والا، ملتان، شکارپور، پھر جناب اوتھے جیکب آباد، پھر سندھ، پھر حیدرآباد، لاڑکانہ، پھر اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب پنڈی پہنچن، پھر مری پہنچن، پھر پتہ چلتا ہے مانسرے تقریر ہو رہی، پھر پتہ